क्रूज है अबू हनीफा की। अगर उनका फतवा ना होता तो मैं तो कब्र में होता। मैं इसलिए इमाम शाफी की पैरवी को छोड़कर इमाम अबू हनीफा के पीछे लग गया। ये है इमाम अबू हनीफा, अजीम शख्सियत। अब चूंकि वक्त मुख्तसर है, मैं इन बातों को रोकता हूं। एक दुनिया जिसके पीछे लगी है, इस वक्त रूए जमीन पर सबसे ज्यादा वो मुसलमान हैं जो इमाम अबू हनीफा के पैरोकार हैं। पैरोकारी क्या होती है अबू हनीफा की? इमाम अबू हनीफा नबी तो नहीं है, नबी तो मोहम्मद अरबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर की हदीस से सामने रखकर हमने कौन सी हदीस पर अमल करना है, किस हदीस को मानना है कि वाकई ये मोहम्मद अरबी का फरमान है, किस हदीस को मानना है कि इसी पर अमल करना है, ये पिछले वक्त के लिए नहीं थी। कौन सी नासिख है, कौन सी मनसूख है, कौन सी राजे है, कौन सी मरजू है, क्या हदीस से अगर फर्क आ रहा है तो असल माना क्या है, कुरान की आयत क्या कहती है, हुक्म शरीयत क्या है। अल्लाह रसूल के हुक्म को समझने के लिए हम लगे हैं अबू हनीफा के पीछे। वो उनकी अकल और उनके इल्म पर और उनके तकवे और उनकी नीयत पर और उनके इखलास पर हमने एतमाद किया और हमने कहा ये अगर कहते हैं कि मोहम्मद अरबी का ये फरमान है तो फिर यही मोहम्मद अरबी का फरमान होगा। इस पे दुनिया ने परखा, जोर लगाए, 14 सदियां गुजर गई हैं, अबू हनीफा की बातों को हदीसों के खिलाफ साबित कोई कर नहीं सका, क्योंकि वो खुद हदीसों के आलिम थे। फरमाया करते थे इंदी सनादी को लहादीस, मेरे पास हदीसों के संदूक हैं भरे हुए। साथ गए शागिर्द घर के घर, कमरे किताबों से भरे हुए। पूछा हजरत ये किताबें कैसी हैं? फिका तो खुद अबू हनीफा आगे लिखवा रहे थे, ये किताबें कैसी हैं? फरमाया ये हदीस की किताबें हैं, घर भरे हुए हैं हदीसों के। 70,000 हदीस अपने शागिर्दों को लिखवाई है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। लेकिन जितने वो आलिम थे, जितने वो इमाम थे, उतने ही उनके मुखालिफ भी थे। लोग उनके साथ हसद करने वाले भी थे, उनके साथ बुग़्ज़ रखने वाले भी थे। उस जमाने में भी थे, आज भी हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के साथ लोग अगर उनकी इज्जत करने वाले, कदर करने वाले हैं तो उनसे बुग़्ज़ रखने वालों की भी कमी, हसद रखने वालों की भी कमी नहीं। उस जमाने में भी लोग बड़े बड़े बुजुर्गों के सामने जाके चुगलियां लगाया करते थे। अबू हनीफा ये कहता है, ये कहता है, ये दीन मोहम्मद को अपनी मर्जी से बता रहा है, हदीसें इसको आती नहीं है। जाके बड़े बड़े बुजुर्गों को, इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम के सामने भी लोगों ने ये मसला रख दिया था। इमाम अबू हनीफा की मुलाकात हुई इमाम बाकिर से। जब बात हुई, तू ही वो अबू हनीफा है जो मेरे नाने के दीन को बदल रहा है? लोगों ने इतनी बातें इमाम बाकिर को बताई कि ये बंदा हदीस की परवाह नहीं करता, अपनी अकल के साथ काम लेता है, सिर्फ हदीस की परवाह नहीं करता। वो फरमाने लगे तू ही है जो मेरे नाने के दीन की को बदल रहा है। इमाम अबू हनीफा कहने लगे हुजूर आप कुर्सी पर तशरीफ रखें। बिठाया, नीचे कदमों में बैठे इमाम अबू हनीफा, हजारों लाखों मुरीदों शागिर्दों का उस्ताद कदमों में बैठा। बैठ के कहने लगे जनाब पहली बात तो ये है आप मेरे लिए वैसे ही मोहतरम हैं जैसे हुजूर के सहाबा के लिए मोहम्मद अरबी मोहतरम हुआ करते थे। अब मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। मुझे बताइए नमाज अफजल है या रोजा अफजल है? इमाम बाकिर फरमाने लगे नमाज अफजल है। आप फरमाने लगे हुजूर नमाज अफजल है, औरत खास अय्याम में होती है, उन दिनों में नमाज नहीं पढ़ती, रोजा नहीं रखती, लेकिन बाद में जब वो पाक होती है तो उसे हुक्म होता है रोजे की कज़ा का। अफजल तो नमाज है, इसकी कज़ा का हुक्म होना चाहिए था। अफजल तो नमाज है, उसकी कज़ा का हुक्म होना चाहिए था, उसे रोजे की कज़ा का हुक्म है। हुजूर अगर मैं अपनी अकल से फतवा
تو یہ کہتا کہ عورت نمازوں کی قضا کرے روزے کی نہیں، لیکن میں وہی فتویٰ دے رہا ہوں جو محمد عربی نے فرمایا ہوا ہے۔ پھر پوچھا حضور یہ مجھے بتائیے عورت کمزور ہے کہ مرد کمزور ہے؟ امام باقر فرمانے لگے عورت کمزور ہے۔ امام ابو حنیفہ عرض کرنے لگے حضور جب عورت کمزور ہے تو وراثت میں اس کا حصہ 2 گنا ہونا چاہیے تھا، بیچاری ماڑی ہے، اس کو 2 گنا حصہ ملتا، بندے کو 1 حصہ ملتا، یہ میری عقل کہتی ہے۔ مگر محمد عربی نے فرمایا ہے، قرآن نے فرمایا ہے مرد کو 2 حصے عورت کو 1، 2 گنا حصہ ہے مرد کا عورت کی نسبت۔ جناب میں وہی فتویٰ دے رہا ہوں جو قرآن اور محمد کا فرمان دے رہا ہے، اپنی عقل تو نہیں دوڑا رہا۔ مجھے فرمائیے پیشاب زیادہ ناپاک ہے کہ نطفہ زیادہ ناپاک ہے؟ امام باقر فرمانے لگے یقیناً پیشاب زیادہ ناپاک ہے۔ امام ابو حنیفہ فرمانے لگے اب اگر میں اپنی عقل سے فیصلہ دیتا تو میں کہتا چونکہ پیشاب زیادہ ناپاک ہے، پیشاب کرنے کے بعد غسل کیا جائے اور نطفے کے بعد وضو کیا جائے، مگر میں اپنی عقل سے فیصلہ نہیں دے رہا، وہ فیصلہ دے رہا ہوں جو محمد کا فرمان دے رہا ہے۔ امام باقر اٹھے، ابو حنیفہ بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ فَآنَكَهُ امام باقر نے گلے سے لگایا، وَقَبَّلَهُ اور منہ چوما ابو حنیفہ کا، کہا تو وہی دین بتا رہا ہے جو میرے نانا محمد لے کے آئے ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان عظمت مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ ایک لمبی لسٹ ہے بغض رکھنے والوں کی، ہمارا وقت ساتھ نہیں دے رہا، میں اس طرف نہیں آتا، میں اس پوائنٹ پہ آ رہا ہوں جو سیدھا جس کے لیے میں تمہید باندھ رہا تھا۔ مسلمانوں کا امام، پوری امت مسلمہ میں سب سے قدور شخصیت امام مالک، امام شافعی جس کی عظمتوں کو تسلیم کریں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے جو استاد ہیں وہ ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، امام مسلم کے جو استاد ہیں وہ ابو حنیفہ کے جوتے اٹھا کے چلا کرتے تھے، محدثین جن کو آج ہم کہتے ہیں یہ سارے وہ ہیں جن کو ابو حنیفہ کے در سے خیرات ملی ہوئی ہے۔ اور اس ابو حنیفہ کے بارے میں ایک کتا آج بیٹھا بونک رہا ہے، انجینئر محمد علی مرزا۔ میں نے اسے سخت لفظ کہے ہیں آج پہلی مرتبہ، پہلے صرف اس کی مخالفت تھی، آج میں نے سخت لفظ کہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیے ہیں جو میں نے اس کے لیے استعمال کیے ہیں۔ اس وقت اس خبیث نے یہ کہا ہے ابو حنیفہ بونک کر گیا تھا، جسے دنیا امام مانے اس کے بارے میں یہ کمینہ کہے وہ بونک کر گیا تھا۔ ابو حنیفہ کو یہ بونکنے والا کہہ رہا ہے تو خود یہ کیا ہے؟ وہ ہے ابو حنیفہ۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پشین گوئی کی، بشارت دی، آقا نے فرمایا لو کان الدین عند الثریا لذهب به رجل من فارس حتى يتناوله، اگر دین آسمان کے سب سے اونچے ستاروں کے برابر بھی پہنچ جائے، ایران کا فارس کا ایک بندہ اسے وہاں سے بھی لے آئے گا۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں وہ بندہ سوائے ابو حنیفہ کے دوسرا کوئی نہیں ہے جس نے یہ کام کیا تھا، وہ ابو حنیفہ۔ اور اس کو یہ کہہ رہا ہے وہ بونک کر گیا تھا، اور ظالم نے وہ کتابیں بھی نہیں پڑھی، ان کو ہوا بھی اس کو نہیں لگی جن کی بنیاد پر یہ باتیں کر رہا ہے، چونکہ بندہ بیسیکلی ان پڑھ ہے۔ انجینئر ہوتا کیا ہے؟ 12 جماعت پاس، اس کے آگے تو فن ہے، ٹیکنیک ہے، کاروبار ہے جو وہ سیکھ رہا ہے، تعلیم نہیں ہے۔ مذہب کی تعلیم اس نے کون سے درس سے سیکھی ہے؟ کس استاد کے پاس بیٹھ کر اس نے کتابیں پڑھی ہیں؟ کہیں سے نہیں۔ اس کا اپنا استاد جسے اسحاق جہالوی کہتے ہیں، جس کو یہ کہتا ہے دنیا کا اس وقت سب سے بڑا عالم قاضی اسحاق جہالوی ہے، کمینے نے اسے بھی نہیں سنا دھیان سے، اسے ہی سن لیتا۔ قاضی اسحاق جہالوی یوٹیوب پر تقریر ہے
جہالوی کہتا ہے ہمارے بڑے عالم تھے عبد الجبار غزنوی، اہل حدیث عالم تھے، ان کے مدرسے میں ایک لڑکے نے کہا تھا ابو حنیفہ کو صرف 15 حدیثیں آتی تھیں، مجھے اس سے زیادہ حدیثیں آتی ہیں۔ مدرسہ کس کا تھا؟ اہل حدیث کا۔ سنا کون رہا ہے یہ بات؟ مرزے کا اپنا استاد اسحاق جہالوی۔ مدرسہ عبد الجبار غزنوی صاحب بیٹھے تھے، شیخ الحدیث تھے، لڑکے نے کہا ابو حنیفہ کو صرف 15 حدیثیں آتی تھی، مجھے اس سے زیادہ آتی ہے۔ عبد الجبار غزنوی صاحب فرمانے لگے نکل جا میرے مدرسے سے اور آئندہ میرے مدرسے میں داخل نہ ہونا۔ جب وہ نکلا فرمانے لگے یہ مسلمان ہو کے مر نہیں سکتا، مرتد ہو کے مرے گا، اس نے ابو حنیفہ کی گستاخی کی ہے۔ جس نے ابو حنیفہ کی گستاخی کی، اہل حدیث کے عالم کا فتویٰ ہے، وہ مرتد ہو کے مرے گا۔ چند دن گزرے تھے وہی لڑکا مرزائیوں کے ساتھ ملا ہوا تھا، مرزائی بن کے کھڑا تھا۔ تو پہلے ہی مرزائیوں کے ساتھ جفیاں ڈال رہا ہے، تو پہلے ہی ان کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، تو پہلے ہی ان کے کہنے پر میر علی شاہ کے خلاف کھڑا ہوا ہے، تو پہلے ہی ان کا وکیل بنا ہوا ہے، اور اوپر سے تو نے ابو حنیفہ کی گستاخی بھی شروع کر دی۔ کتنے ذلیل لفظ ہیں۔ میں کہتا ہوں مخالف بندے نے بھی آج تک ایسے لفظ نہیں بولے امام ابو حنیفہ کی شان میں کہ وہ بونک کر گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے بونک یہ خود رہا ہے، یہ ہے وہ کتا جس کے شر سے بچانا ہے اپنی نسل کو، اگر نہ بچایا یہ فکرہ میرا بیٹا مرزے کو بڑا سنتا ہے، یہ ڈوب کے مر جانے والا فکرہ ہے۔ اس لیے مرزے کو وہ سن رہا ہے کہ آپ اسے نہیں سمجھا رہے، آپ اسے اس کے سوالوں کا جواب نہیں دے پا رہے، آپ کے پاس سوالوں کا جواب نہیں ہے، تو آپ کا بیٹا پھر کہاں جائے؟ وہ جا رہا ہے اس کتے کی بات سننے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس کتے کے شر سے ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔